بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن۔ جہاں سے بھی تمہیں آسانی ہو وہاں سے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، قرآن شریف کو پڑھا کرو، نمازوں میں بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی۔ آج کل ایک مسئلہ ہے قرآن شریف پڑھنے کے حوالے سے کہ لوگ موبائل کے اوپر سے دیکھ کے قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب سے گہرا تعلق رکھتے ہوں، خود وہ حافظ صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، جن کو پتہ ہے کہ قرآن شریف کا اعراب یعنی زبر زیر پیش عام لوگوں کے لیے میں بات کرتا ہوں، اور الفاظ کی ترتیب کو جو جانتے ہیں، سورتوں کی سپاروں کی ترتیب کو جو حضرات جانتے ہیں وہ موبائل سے قرآن شریف پڑھ لیں۔ لیکن ہمارے عام مسلمان بھائی حضرات و خواتین جن کو قرآن شریف حفظ نہیں ہے، جو قاری صاحبان نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، مولانا صاحب نہیں ہیں، حضرات و خواتین، ان کو پرہیز کرنا چاہیے موبائل سے قرآن شریف پڑھنے سے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ موبائل سے پڑھنا منع ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں اور مرزائیوں نے قرآن شریف کی ترتیب بدل کر کئی جگہوں پر الفاظ حذف کر کے، الفاظ بدل کر کئی جگہوں سے زبر زیر پیش بدل کر کئی جگہوں سے آیات کی ترتیب بدل کر موبائل کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے عام حضرات و خواتین کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، وہ اسی کو پھر درست سمجھ کر پڑھتے رہیں گے، جبکہ بہت ساری جگہوں پر یہ قرآن شریف کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم کی گئی ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے کہ اس کی ترتیب کو بدلا گیا ہے، اور تھوڑی تھوڑی چیزیں بدلتے ہیں، کہیں کوئی ایک دو لفظ زیادہ کر دیے، کہیں سے کاٹ دیے، کہیں سے زبر کی جگہ پر زیر کر دیا، پیش کی جگہ پر جزم کر دیا۔ اس طرح کی چیزیں ہیں جو قرآن شریف کو غلط کرنے کے لیے انہوں نے کی ہوئی ہیں، تو عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ عام لوگ موبائل سے قرآن شریف نہ پڑھیں، بلکہ جو آپ کے گھر میں ہیں اس سے پڑھیں۔ البتہ جو مذہبی لوگ بہت زیادہ ہمہ وقت پڑھنے والے ہیں، انہیں چونکہ پتہ چل جاتا ہے، اس لیے وہ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ اور تشریح، یہ بھی آپ کسی سنی عالم دین سے پوچھ کر آپ پڑھیں کہ میں ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تشریح پڑھنا چاہتا ہوں، کہاں سے پڑھوں، کس کا پڑھوں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں قرآن شریف میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرزائی اور قادیانیوں نے ایک مہم چلا رکھی ہے مختلف علاقوں میں کہ نیا قرآن شریف آ کے دیتے ہیں، جی جو آپ کے پاس جو پرانا پڑا ہوا ہے، شہید ہو گیا ہے، بہت پرانا ہے، وہ آپ ہمیں دے دیں اور فری میں نیا قرآن شریف لے لیں۔ تو بالکل ایسا نہ کریں۔ چند 100 روپے بچانے کی خاطر جہاں دنیا داری کے معاملات میں آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو وہاں قرآن شریف کے لیے آپ یہ بچت نہ کریں کہ چلو جی ہمیں فری میں مل رہا ہے۔ وہ جو آپ کو آ کے انجانے لوگ دے جاتے ہیں، اصل میں وہ وہی قرآن شریف ہیں جن کے اندر انہوں نے بدتمیزی سے تبدیلی کر رکھی ہے۔ اس لیے آپ قطعاً وہ قرآن شریف نہ لیں، اور وہی قرآن پاک لیں جو اپنے مولانا صاحب سے یا مسجد سے آ کر مشورہ کر کے دیکھ کر پھر وہ قرآن شریف بازار سے آپ خود لیں۔ اس طرح مفت دینے والوں سے قرآن شریف ہرگز لے کر نہ پڑھیں، اس میں ترتیب اور اس کے اعراب کو بدل دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔